سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، لگتا ہے کہ بلڈوزر اب یو پی پولیس کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ یوگا دن کے موقع پر جہاں بھی مودی جاتے ہیں کچھ یادگاریں چھوڑ جاتے ہیں۔ آئیے کیا کیا آج بحث ہوئی، اس پر کیا تنقید ہوئی، اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو مہاراشٹر کی حکومت کے پیچھے پڑ گئی ہے بی جے پی حکومت، یہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 11 وزراء مبینہ طور پر لاپتہ ہیں اور اس وقت بھونچال آ چکا ہے مہاراشٹر کی سیاست میں۔ تو گیانواپی مسجد تنازع کی سماعت کرنے والے جج کا تبادلہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بلال احمد کی بات ہوگی، ایم ٹی وی کی اینکر نے اسلام کیسے قبول کیا، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور بنگلورو میں مسلم پاپ کارن سیلر پر اٹیک کیا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور کسی نے لوکل میڈیا دکھایا نہیں۔ بہرکیف تفصیلات آپ ان کے سامنے رکھوں گا، اور بنگلہ دیش کے کوکس بازار کا اس وقت سیلابی صورتحال میں کیا حالات ہیں، اور ایک بار پھر اگنی پتھ کے مخالفوں کو جو ہے جہادی کہنے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب آپ ان کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، میں سب سے پہلے بنگلورو کے ایک مسلم پاپ کارن سیلر پر جو اٹیک ہوا اور پولیس نے اس کو کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے جو گرفتار کر کے لی گئی، وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، دیکھیے نواز پاشا ہیں، انہوں نے خود بیان دیا ہے بیل ملنے کے بعد باہر آ کر کے۔ ان کا کہنا ہے کہ لال باغ کے پاس ایک بنگلور کے لال باغ جو مشہور جو ہے سیاحت کا علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں پر پاپ کارن بیچتے ہیں۔ یہ تیل کی پاکٹ لے آیا، اور اس کو عام طور پر جو عادت ہوتی ہے کہ پاکٹ کو کھولنے کا جو دانتوں سے کھولنے کی کوششیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے دانت سے کھولنے کی کوشش کی، تو اسی وقت سامنے سے کچھ ہندوتوا ذہنیت کے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدھا آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی بتایا کہ نواز ہے، تو سمجھ گئے کہ ایک مسلمان ہے۔ انہوں نے پلان بنایا اور کہا کہ تم نے جو ہے پاپ کارن میں تھوکنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس نے جو ہے اس کو کھینچا تانی کرنے لگے، اس پہ ظلم و زبردستی کرنے لگے، یہاں تک کہ جو ہے پھر پولیس کو بلا لیا گیا، اور پولیس کو بلانے کے بعد اس پر جو الزام لگائے، پولیس نے نہ صرف جو ہے اس کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس کو جو ہے حراست میں بھی لیا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو مشین تھی پاپ کارن بنانے کی، اس کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ اب نواز کا کہنا ہے کہ ان کی ساری زندگی جو ہے، ان کا گھر کا خرچ وغیرہ اسی سے چلتا ہے، سیاح وغیرہ آتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اس سے کچھ روزی روٹی چلتی ہے۔ یہ بنگلور کے مین سٹی میں پیش آیا معاملہ ہے، اور کتنا جو ہے یہاں پر ہر فکر ہر سوچ کے لوگ تعلق رکھنے والے اس باغ کے پاس آتے ہیں، لال باغ کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے۔ اس طرح کے علاقوں میں وہ اگر متعصب ہندوتوا گنڈے گھوم رہے ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ لوگ کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کی روزی روٹی بھی چھین لی، اور پولیس جو ہے ضبط کی ہے۔ انہوں نے اس چینل سے اپیل کی ہے کہ جو ہے کسی طرح سے جو ہے ان کی روزی روٹی کا ذریعہ جیسے بیل ملا ہے ان کو واپس دلایا جائے، تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی شروعات کر سکیں، اس لیے کہ ان کا گھر کا سارا خرچ وغیرہ اسی سے چلتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بنگلور کے مین سینٹر کے پاس اس وقت ہندوتوا متعصب اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پولیس ان کا ساتھ دے رہی ہے، کہا جا سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو میں لے چلوں علی گڑھ، اور علی گڑھ میں لگتا ہے کہ یو پی پولیس اب جو ہے اپنے تمام سواریوں کے ساتھ بلڈوزر کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے۔ بھارت بند کے موقع پر اعلان کیا گیا تھا، آپ جانتے ہیں، اس موقع پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے تاکہ وہ باہر نہ آئیں، احتجاج نہ کریں، اپنی جیپ گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ بلڈوزر بھی لا کر کے کھڑا کر دیے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بلڈوزر کا استعمال بلدیہ بھی اگر کرنا چاہتی ہے تو اس کو عدالت کا فرمان ضروری ہے۔
मतलब یہ ہے کہ اب پولیس اور یہاں کی حکومت ہی عدالت بن گئی ہے، وہی خود فیصلے لیتی ہے، وہی خود سزا سناتی ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے نے مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کر دیا کہ یو پی میں اب عدالت کا کوئی نام نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، بلال احمد کی بات کرتے ہیں جو سری نگر میں میتھس کے ٹیچر ہیں۔ انہوں نے جو ہے سولار کار بنایا ہے اور گزشتہ 11 سال سے وہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اب ان کی کار پوری کامیابی کے ساتھ جو ہے چلتی ہے دھوپ کی معاونت سے، اور بہترین انداز میں اس کو ڈیزائن کرنے کی وجہ سے اب جو ہے یہ سرخیوں میں آ گئی ہے، اور سولار سسٹم سے چلنے والی اس کار کو، اور وہ بھی بلال احمد جو کہ ایک میتھس کے ٹیچر ہیں سری نگر میں، ان کے بنانے کی وجہ سے اس کو سرخیوں میں لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح کی کمپنیاں ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 11 سال سے اس پروجیکٹ پر وہ کام کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، ایم ٹی وی پریزنٹر کرسٹین بیکر کو آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے ایک چینل نے ان سے انٹرویو لیا، انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھا ہے فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ، تو وہ خود اس میں بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح وہ ایم ٹی وی ظاہر سی بات ہے کہ ایک الگ ہی قسم کا چینل ہے، جس میں جو ہے عام طور پر نارمل چینل سے ہٹ کر کے جو ہے اس کے سلسلے میں، اگر بے حیائی کے سلسلے میں کہا جائے تو کچھ زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ وہاں پر زیادہ تر بالی ووڈ کے ایکٹرز ہوں یا پھر ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہوں یا اس طرح کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہی وہاں پر انٹرویو کرنا، اس طرح کی چیزیں کرتی تھی۔ اس کی پریزنٹر تھی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ جو ہے مکہ میں آئی، تو وہاں پر اس کا کسی نے انٹرویو لیا، حق پلس نے، تو وہ جو ہے اس وقت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اس کا ایک شارٹ کلپ پیش کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر، سوچا کہ آپ کے سامنے بھی پیش کیا جائے۔ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ کس طرح سے ایم ٹی وی سے مکہ کا سفر رہا اور کیسے وہ جو ہے اس وقت دین اسلام کے قریب آنے کی کوششیں کی۔ آپ اس کو تھوڑا سا سن لیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ The most important was missing, and that was God. And really, by the grace of God, I am now feeling rich from inside. Anyway, satisfied, content. I have a purpose in life. My name is Christiane Bakker, and yes, I took a long journey. I used to be a presenter, interviewing rock stars, hosting music shows on MTV Europe. And by the grace of God, I became a Muslim a few years later and found myself in Mecca, alhamdulillah. So this is actually the title of my book. I've written about my journey from MTV to Mecca. It's my whole life in 4 words, which has been quite a long journey and I guess an unusual journey. I wanted to show people the beautiful Islam that I found. آئیے ناظرین گرامی، بی جے پی ایم ایل اے بہار سے ہری بھوشن ٹھاکر کی باتیں سن لیں۔ اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت کرنے والوں کو وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے اب کوئی بھی اسکیم لائے حکومت اور اس کی کوئی مخالفت کرے، وہ جو ہے دیش دروہی بن جاتا ہے، اس کو الگ الگ قسم کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بی جے پی کے لیڈران اپنی بات منوانے کے لیے۔ اصل میں اگنی پتھ اسکیم کیا ہے، یہ اس وقت ایک اخبار کا ٹکڑا شیئر کیا جا رہا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے اس کی بات سن لیں۔ جو راشٹر ورودھی لوگ ہیں، جہادی مانسکتا کے لوگ ہیں، سمیکرن وادی لوگ ہیں، ویسے لوگ اگنی پتھ کا وروଧ کر رہے ہیں۔ یہاں تو سر دے کے ہوتا ہے سودا، دیش بھکتی سستی چیز نہیں ہے، یہ نوکری نہیں ہے۔ وشو کے کئی دیشوں میں کمپلسری ہے کہ آپ کو جانا ہی ہے، لیکن یہاں ہے چونکہ جن سنکھیا زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہار کے کئی یونیورسٹی میں 5 سال میں 3 سال کا بی اے کا ڈگری ملتا ہے لوگوں کو۔ آئی ٹی آئی لوگ پیسہ دے کر کے ڈگری خریدتے ہیں، ڈونیشن دے کر کے انجینئرنگ میں جاتے ہیں۔ میں ٹریننگ بھی دے رہا ہوں، میں پیسہ بھی دے رہا ہوں، آگے آرکشن بھی دے رہا ہوں، پھر بھی اگر وروଧ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں راشٹر ورودھی تتووں کا اس میں بول بالا ہے۔ ناظرین گرامی، اخبار کے ایک ٹکڑے کی ایک کلپ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا پورا خلاصہ جو مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سناتن والوں نے سال 2013 میں ہی یہ پلان بنا لیا تھا کہ ہندو راشٹر کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور ہندو راشٹر کو اسٹیبلش کرنے میں سب سے بڑی اگر رکاوٹ کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے یا مسلمانوں
کو کارنر کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کو اس مضمون میں بیان کرنے کی کوششیں ہوئی تھی۔ اب یہ اخبار کا ٹکڑا جو ہے وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت وائرل ہونے کا اہم مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو اگنی پتھ جو 4 لاکھ فوجیوں کو شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، دراصل نیچے آپ پڑھیں گے تو اس میں اس کا تبصرہ ہے، اس پورے اخبار کا تبصرہ۔ Agnipath is a scheme for opening back doors for RSS Bajrang Dal Gundas get training of army after 4 years work for RSS and linked Gundas as their private army. In fact, they are planning to start Burma like genocide. یعنی کہ اگنیپتھ اسکیم دراصل میں RSS اور بجرنگ دل کے لیے بیک ڈور کھولا جا رہا ہے۔ یہاں پر جب 4 سال کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، ان کو جو ہے جوڑ دیا جائے گا، ایک پرائیویٹ آرمی بنا دی جائے گی۔ اب وہ پرائیویٹ آرمی کس کی ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں برما میں جس طرح کے میانمار مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوا، قتل عام ہوا، اس کی پلاننگ چل رہی ہے۔ یہ اس مضمون کا خلاصہ ہے جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا پلاننگ چل رہی ہے، اور اس میں 2 رائے اس لیے بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ فوج کی بھرتی میں ہو یا فوجیوں کی جانب سے ابھی تک کسی بھی طرح کا اشکال اعتراض نہیں جتایا گیا ہے، تو پھر اچانک اس طرح کی اسکیم کو لانے کا کیا معنی ہے؟ جب اس طرح سے سوچنے لگتے ہیں تو پھر یہ اخبار کا ٹکڑا اور اس میں لکھے ہوئے مضمون اور اس کے خلاصے صاف پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں RSS اور بجرنگ دل کی گنڈاؤں کے لیے یہ ایک بیک ڈور کھولا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب۔ گیان واپی مسجد تنازع کی سماعت کرنے والے جج کا تبادلہ کرا دیا گیا ہے۔ سروے کرانے کا ہی انہوں نے حکم دیا تھا، اس کے بعد الگ الگ تبصرے اور تنقیدی تجزیے شروع ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، الہ آباد ہائی کورٹ کی سالانہ ٹرانسفر لسٹ میں روی کمار دیواکر کا نام بھی شامل ہے، جس کے تحت سینئر ڈویژن کی 121 سول ججوں کا تبادلہ کیا گیا۔ روی کمار دیواکر گیان واپی مسجد تنازع کی سماعت کر رہے تھے، مسجد احاطے کی سروے کا حکم انہی نے دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سماعت اب ضلع جج کو منتقل کر دی گئی ہے۔ سروے کے آخری دن شیولنگ ملنے کے دعوے پر گیان واپی مسجد کی وصوخانے کو سیل کرنے کے احکامات بھی دیے گئے تھے۔ تمام ٹرانسفر ہونے والے ججوں کو 4 جولائی کی سہ پہر تک اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل آشیش گرگ نے ٹرانسفر لسٹ جاری کر دی ہے۔ تو اس طرح سے سروے کا حکم دینے والے جج کے بہت سارے لوگوں کا ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن خصوصی طور پر اس جج کے ٹرانسفر کو لے کر کے اس وقت مختلف قسم کی چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جہاں کہیں بھی کانگریس کی یا غیر BJP کی حکومت ہے، وہاں پر کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اس کا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ کرناٹک اور کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر بنی بنائی حکومت کو خرید کر کے جو ہے وہ گرا دی گئی، چاہے MP کی بات کریں یا دیگر ریاستوں کی۔ اب باری مہاراشٹرا کی ہے، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں۔ مہاراشٹرا میں MVA کی حکومت بحران کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ادھو ٹھاکرے حکومت کے 11 وزراء مبینہ طور پر لاپتہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ یہ بھی ہے کہ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ اور شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے اپنے پارٹی کے رہنما اور ریاست کے شہری ترقی کے وزیر ایکناتھ شندے اور 10 سے زیادہ MLA سے پیر کو قانون ساز کونسل انتخابات کے بعد سے رابطہ نہ ہونے کے بعد منگل کو ضروری میٹنگ طلب کی۔ قانون ساز کونسل کے انتخابات میں شیو سینا کی کچھ MLAs کی طرف سے کراس ووٹنگ کے الزامات کے درمیان یہ بات سامنے آئی ہے۔ شیو سینا کے اراکین اسمبلی کے اچانک غائب ہونے کے باعث بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں کراس ووٹنگ کے تعلق سے مہاراشٹرا میں جاری سیاسی اتھل پتھل مانا جا رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شیو سینا کے لاپتہ MLA شندے کے ساتھ گجرات کی صورت میں ہیں، جو BJP کی حکومت والی ریاست ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ امکان ہے کہ شندے آج دوپہر 2 بجے صورت میں میڈیا سے خطاب بھی کریں گے۔ BJP نے MLC الیکشن میں 5 سیٹیں جیتی ہیں، جس میں شیو سینا اور نیشنل کانگریس پارٹی کو 2 سیٹیں ملی۔ وہیں تعداد کم ہونے کے باوجود BJP انتخابات میں بڑی جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ شیو سینا کے یا پھر ان سے جڑے ہوئے کوئی MLAs نے ان کو جو ہے کراس ووٹنگ کی ہوگی۔ مہاراشٹر اسمبلی میں BJP کے 106 MLA ہیں، جبکہ ان کی امیدواروں کے لیے باقی ووٹ یا تو آزاد MLA سے آئے ہیں یا چھوٹی پارٹیوں یا دیگر پارٹیوں کے ہیں۔ ٹھاکرے نے آج دوپہر تمام پارٹی MLAs کی ایک ضروری میٹنگ بلائی ہے۔ اب اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ادھر حکومت ہند NCERT کے نصاب میں بڑی تبدیلی لانے جا رہی ہے۔ بڑی تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ من گھڑت کہانیاں بھی سنائی جا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں۔
حکمراں جماعت بی جے پی ایک عرصے سے کہتی آ رہی ہے کہ تاریخ میں حملہ آوروں اور مغلوں کا قصیدہ کیا گیا ہے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT کی طرف سے نصابی تبدیلیوں نے مسلم حکمرانوں کے بہت سے ابواب کو ہٹا دیا، جبکہ کئی ایک باب کو جو ہے مختصر کر دیا، 4-5 لائن ہی مختصر کر کے رکھ دیا۔ دی انڈین ایکسپریس نے کلاس 6 سے 12 کے لیے تاریخ کی 9 موجودہ نصابی کتب کی چھانبین کی، ان کا موازنہ NCERT کے نصاب میں مجوزہ تبدیلیوں سے کیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مسلم حکمرانوں سے متعلق نصاب میں کئی بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ کلاس 7 کی تاریخی نصابی کتاب ہمارا اتہاس اور پاسٹ سیکنڈ میں سے دہلی سلطنت سے جڑے کئی صفحات کو ہٹا دیا گیا۔ اس میں مملوک، تغلق، خلجی، لودھی اور مغل حکمرانوں سے متعلق ابواب شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں NCERT کی طرف سے دلیل دی گئی کہ نصاب اور کتابوں میں تبدیلیوں کے بارے میں فیصلہ صرف سرکاری ادارے ہی لیتے ہیں۔ اس وقت نصاب پر نظر ثانی کا مقصد بچوں پر پڑھائی کا بوجھ کم کرنا ہے تاکہ کورونا کے دوران ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حال ہی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جو 10 جون کو ایک کتاب کی اجرا کے پروگرام پہ پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پانڈیا، چول، موریہ، گپت اور اس جیسی سلطنت کے مقابلے میں مغلوں کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اب ہمیں اسے پھر سے لکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کہتے ہوئے انہوں نے جب اشارہ دیا تھا، جبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب جو ہے جو مسلم حکمرانوں کی جو کئی 100 سال تک جو ہے حکومت کی، ان لوگوں کی تاریخ کو ختم کر کے اس سے پہلی کی تاریخ لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ باقی ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔